ماہین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والدین امیر تو نہ تھے، لیکن وہ ماہین کے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ایک دن ماہین کا رشتہ آیا۔ اس کے والدین نے چھان بین کرنے کے بعد ماہین کا رشتہ طے کر دیا۔ ذیشان ایک نارمل گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس کا ایک بھائی اور ایک بہن تھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جلد ہی ماہین کے والدین نے ذیشان کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ماہین نے تو اپنے ماں باپ کا فیصلہ سمجھ کر خوشی خوشی اس فیصلے کو قبول کیا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی پر کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ذیشان کی نوکری چلی گئی۔ ماہین نے اس کو ایک نارمل بات سمجھی، لیکن ہر دفعہ اس کے کچھ دن بعد نوکری کرنے کے بعد وہ نوکری چھوڑ دیتا تھا۔ اس طرح اس کا کوئی کام مقرر نہ رہا۔ دن بدن ان کے حالات خراب ہو رہے تھے۔ ماہین کی ساس اور نند کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ ذیشان کو ان کے اس رویے سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا، اور ماہین کہتی بھی کس کو؟ اپنے والدین کو وہ پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شادی کے بعد ماہین کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ذیشان کو تو دورے پڑتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئی۔ جب ذیشان کو دورہ پڑتا وہ ماہین کو بہت مارتا، اور ماہین یہ سب سہتی۔ اس کی نند اور ساس اس کو بچانے تک نہ آتی۔ ماں باپ کے لاڈلوں میں پلی لڑکی کن جانموں میں آ گئی تھی۔ ماہین کو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ انسان ہی نہیں ہیں۔ ایک دن ماہین کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کو لگا کہ میری اولاد کے بعد اب کچھ تو بدلے گا، لیکن یہ تو بس اس کا خام خیال ہی تھا۔ اس کی تو کسی کو پرواہ تک نہ تھی، بلکہ ذیشان تو اسے ڈاکٹر پہ بھی نہ لے کے گیا۔ ایک دن ذیشان کو پھر دورہ پڑا اور اس نے مجھے اسی حالت میں بہت مارا، اور میری ساس اور میری نند ہمیشہ کی طرح مجھے بچانے نہ آئیں۔ میرے محلے کی ایک عورت نے میری آوازیں سنی اور وہ گھر کے اندر آ گئی۔ اس نے کہا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، تمہیں اپنے گھر والوں کو بتانا ہی ہوگا۔ آگے ماہین اپنی سادگی میں ہلکی آواز میں بولی کہ میں ان کو دکھ نہیں دے سکتی۔ انہوں نے ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی اور مجھے بہت لاڈوں میں رکھا۔ محلے دار عورت نے بولا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ان جانوروں کے ہاتھوں پٹتی رہو؟ تم مانو یا نہ مانو، جب تمہارے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو وہ اس سے زیادہ دکھی ہوں گے کہ تم نے ان کو برے وقت میں یاد کیوں نہیں کیا۔ تم اپنی ماں کا نمبر مجھے دے دو، میں ان کو خود فون کر کے بتاؤں گی۔ ماہین سوچ میں پڑ گئی۔ آخر بیٹی تھی، کیا کرتی؟ اس محلے دار عورت نے اس کو سمجھایا کہ تمہیں اب اپنا نہیں، اپنے آنے والے بچے کا سوچنا ہے، کیونکہ تم تو اس ماحول کو برداشت کر لو گی، وہ ننھی سی جان کیسے برداشت کرے؟ ماؤں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور سخت سے سخت قدم اپنی اولاد کے لیے لینا پڑتا ہے، اور میری مانو یہ سخت قدم تم اس کی پیدائش سے پہلے ہی لے لو، کیونکہ ان جانوروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ماہین نے عورت کی یہ بات سن کر کہا ہاں کر دی اور اپنے ماں باپ کا نمبر اس کو دے دیا۔ اگلے روز دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہین کام کرتے کرتے چونک گئی کہ کہیں یہ میرے والدین تو نہیں، اور دروازے کی طرف دوڑی آئی تو دیکھا کہ وہ تو دودھ والا تھا۔ ماہین افسردہ ہو گئی۔ اس نے بڑی افسردگی سے دودھ والے سے دودھ پکڑا۔ جیسے ہی یہ مڑنے لگی تو اس نے اپنی ماں کی آہٹ سنی۔ یہ فوراً سے مڑی تو سامنے اس کے ماں باپ کھڑے تھے۔ اس کی تو جیسے جان میں جان آ گئی۔ ماں باپ نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، پگلی، ہم نے تجھے اس دن کے لیے لاڈوں میں نہیں رکھا تھا کہ تو ایسے جانوروں کے ہاتھ چڑھ جائے۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ ماہین نے دل سخت کیا اور اپنا سامان باندھا۔ اس کی ساس اور نند اور اس کے خاوند ذیشان کو اب احساس ہوا اور اس کو روکنے لگے، لیکن اس دفعہ ماہین نہ رکی اور اس گھر کو الوداع کہہ کر ہمیشہ کے لیے چل پڑی۔ جب عورت اپنے لیے کوئی فیصلہ لیتی ہے تب وہ کسی کی نہیں سنتی۔ اولاد ہمیشہ عورتوں کی پیروں کی زنجیر بنی ہے، اسی لیے اپنی اسی اولاد کو طاقت بنائیں اور وقت پر صحیح فیصلہ کریں۔
شکریہ. سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل اینڈ لائک مائی اسٹوریز.